मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार चर्च को अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जिसने हमारी जिंदगी में बख्शा। हम सब वहाँ मिलकर एक दफा फिर खुदावंद के कलाम की अजीम सच्चाइयों की तरफ कदम बढ़ाएं और अपने खुदावंद में व्यवस्था होते चले। आमीन। तो मैं चाहूंगा कि आप आज मेरे साथ निकालिए पहला सलातीन और उसका 17वां बाब। हमने अपने पिछले लेक्चर में पहले सलातीन और 17वें बाब की पहली आयत पर गौर किया था, लेकिन मैं चाहता हूं आज हम चंद एक अगली आयत पर गौर करें और देखें कि आज खुदावंद के कलाम में मेरे लिए और आपके लिए ऐसा क्या पैगाम है जो मेरी जान को और आपकी जान को तकवीत बख्शता है। आइए हम देखिए पहला सलातीन उसका 17वां बाब दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, उस पर मतलब एलिया पर, यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और कुरैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छिप, और तू उसी नाला में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और कुरैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा मतलब उसने वहीं पर अपना खैमा बना लिया और वहीं पर उसने अपनी जो है वो जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे। 7वीं आयत, और वो उस नाला में से पिया करता था, और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। खुदा उनके पाक कलाम के बड़े सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। अज़ीज़ों, इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ें, उन अजीम सच्चाइयों पर गौर कर सकें, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदा उनकी आवाज और खुदा उनका कलाम सुनने और उसको रिसीव करने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त, इस मौका के लिए और इस पल के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शा। हम आपके नाम को मुबारक कहते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए खुदावंद। यीशु जी, हम अपने दिलों को, अपनी सोचों को, हर दुनियावी ख्याल, हर सोच से खाली करते हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी, अपने कलाम के वसीला से तमाम जानों को जो इस आवाज को सुनती है बड़ी तकवीत दीजिए, बड़ी बरकत दीजिए, अपने बच्चों को छुइए और ब्लेस कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम पहला सलातीन 17वां बाब और दूसरी आयत से लेकर 7वीं आयत तक इन आयत पर गौर करते हैं तो चंद एक बातें हैं जो मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अजीजों, याद रखिएगा, ट्रस्ट, भरोसा, ये बड़ी अहम चीज है और इंसानी जिंदगी में ये बड़ी अहमियत की हामिल है। भरोसे के बगैर हम खुद से कुछ कर नहीं सकते। इंसान जहां पर भी रहता है वो बाज़ औक़ात बड़ा मुतमईन होता है कि अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा सानहा पेश आ जाए, तो कम से कम उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन पे वो भरोसा कर सकता है, क्योंकि किसी पर भरोसा किए बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तन्हा इंसान अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसको अपने किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी बात के लिए, किसी चीज, किसी जात पर भरोसा करना जरूरी है। इत्तेकाद, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। भरोसा बड़ी अहम चीज है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, एक शख्स अमेरिका के एक गांव में, 90s की बात है, वैली उस शख्स का नाम था, और एक दफा एक मैगजीन में उसका इंटरव्यू छपा उसकी तस्वीर के साथ, क्योंकि उस शख्स की क्वालिटी ये थी, उसके अंदर हिडन टैलेंट ये था कि वो शख्स पेशे से तो किसान था, फार्मर था, लेकिन उसके अंदर खूबी ये था कि वो परिंदों के साथ गुफ्तगू करता था, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था और परिंदे भी उसके पास आते थे। और ये एक बड़ी अजीब चीज थी। एक खातून ने जब उसके बारे में सुना तो उसके इंटरव्यू के लिए उसको विजिट किया, उसके गांव में से घर के पास गई और उसको ऑब्जर्व करती रही, क्योंकि वो देखना चाहती थी
کہ اس شخص کی کوالٹی میں کس حد تک صداقت ہے، اس بات میں جو میگزین میں چھپی ہے کتنی سچائی ہے۔ اور اس نے واقعی جب دیکھا، آبزرو کیا، اس کو ملنے گئی، اس نے دیکھا کہ روز صبح جب وہ شخص اٹھ کے اپنے گھر کا دروازہ کھولتا اور باہر لان میں چلا جاتا ہے، کھیتوں میں جاتا ہے اور اپنے منہ سے کچھ عجیب آوازیں نکالتا ہے، اس کے ارد گرد پرندے جمع ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے خوبصورت پرندے جو اس کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اس کے کندھوں پہ آ کے بیٹھتے، اس کے ہاتھوں پہ بیٹھ جاتے، اس کے سر پہ بیٹھتے، اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے، اور وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتا، اور بدلے میں پرندے بھی طرح طرح کی آوازیں نکالتے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پرندوں سے کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی گفتگو چل رہی ہے۔ اس عورت کا، اس لیڈی کا یہ بڑا سٹرینج ایکسپیرینس تھا، اور وہ چاہتی کہ میں بھی یہ تجربہ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے اس بڑے شخص سے بات کی کہ کل صبح مجھے موقع دیجئے، میں نے کچھ آبزرو کیا آپ میں، لیٹ می فالو، مجھے ٹرائی کرنے دیجئے، آیا میں بھی پرندوں کی باڈی لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر پائی ہوں کہ نہیں۔ اس بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کل مارننگ میں ٹرائی کرنا۔ صبح اٹھ کے جب اس خاتون نے ٹرائی کیا، کوئی پرندہ اس کے پاس نہیں آیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد اس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن پھر کوئی پرندہ اس کے پاس نہیں آیا۔ اگلے دن پھر اس نے کوشش کی، اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، اینڈ شی واز ویری اپسیٹ کہ واٹ از دا ریزن، میرے پاس کیوں کوئی پرندہ نہیں آ رہا۔ لیکن وہ شخص جب آتا ہے تو سبھی پرندے آ جاتے ہیں۔ لیکن جب اس نے باریکی سے آبزرو کیا تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ تیسرے دن اس نے پھر سے ریکویسٹ کی، لیکن اب کی بار اس نے اس بزرگ شخص کا ہیٹ اور اس کا کوٹ، مطلب اس کے کپڑے اور اس کا جو ہیٹ تھا وہ پہنا، اور وہ پہن کے جب وہ باہر لان میں آئی، اور جیسے وہ لان میں آئی، درختوں سے پرندوں نے اڑ کے اس کے سامنے آنا شروع کر دیا، کیونکہ پرندوں کو اس بزرگ کے ہیٹ اور اس کے کوٹ کی پہچان تھی۔ وہ اس کے ہیٹ اور اس کے کوٹ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے کہ ہی از دا سیم پرسن، اور اسی کوٹ اور اسی ہیٹ کی وجہ سے انہیں یہی لگا کہ اس ہیٹ اور اس کوٹ کے اندر وہی شخص ہے جس سے ہم ہر روز باتیں کرتے ہیں، جس کی فیلوشپ میں ہم روز اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ مطلب ٹرسٹ خود سے بلٹ اپ ہونے والی چیز نہیں، بھروسہ، اعتماد یہ کمایا جاتا ہے، اعتماد بنانا پڑتا ہے۔ لیکن بڑا ضروری یہ ہے کہ اعتماد کس پہ کیا جا رہا ہے۔ ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں، اس پیسج میں دو شخصیتیں ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے۔ ایک وہ جس نے دنیا داری کے لوگوں اور دنیا کے خداؤں پر اعتماد کیا اور نقصان اٹھایا، لیکن ایک وہ شخص تھا جس نے خدا تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھا، خداوند پہ ٹرسٹ کیا، اور خداوند نے اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ آج میں اور آپ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں، میرا اور آپ کا اعتقاد اور بھروسہ کس پہ ہے۔ تین ایسی باتیں ہیں جو اس پیسج میں ہے، اور وہی تین باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات سائڈ، دوسرا پوائنٹ سپلائی، اور تیسرا پوائنٹ سیکرٹ۔ ہم سب سے پہلے نقطے میں بات کریں گے سائڈ۔ اس پیسج کے اندر ہمارے سامنے ایلیا نبی کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جس کا نام اخیب بادشاہ ہے۔ اخیب بادشاہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ تھا، لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ بدکار بادشاہ تھا۔ اس شخص نے بنی اسرائیل قوم کے اندر بال دیوتا کی پرستش کا آغاز کروایا، کیونکہ اس کی بیوی ایزبل جس سے اس نے شادی کی وہ بال دیوتا کی پرستش کرنے والی تھی، اور اخیب بادشاہ سے شادی کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل قوم میں ایک نئے مذہب کا ٹرینڈ شروع کیا۔ اخیب نے سامریہ کے اندر جو کہ اسرائیل کا کیپٹل تھا، نہ صرف بال دیوتا کے مذبے بنوائے بلکہ بال دیوتا کے مندر بھی بنوائے، اور خداوند اس کی اس حرکت سے بے حد ناخوش تھا۔ مطلب اخیب بادشاہ he was at the wrong side، ارے وہ غلط سائڈ پر تھا، وہ غلط لوگوں کی سائڈ پر تھا، وہ غلط خداؤں کی سائڈ پر تھا، وہ بال دیوتا کی پرستش کرنا زیادہ پسند کرتا تھا بنسبت خداوند کے آگے جھکنے کے۔ اور بال دیوتا کی پرستش میں جو سب سے اہم انداز پرستش ہوا کرتا تھا، وہ لوگ اپنے بچوں کو قربانی کے طور پر اس دیوتا کے حضور میں چڑھاوے کے طور پہ سیکریفائس کرتے، قربان کر دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ اخیب بادشاہ جس سائڈ پر تھا، جن خداؤں کی سائڈ پر تھا،
وہ نہ صرف جھوٹے تھے بلکہ بدکار خدا تھے. وہ بدکار دیوتا تھے جو اپنے پیروکاروں سے، جو اپنے مریدوں سے، جو ان کی پرستش کرنے والوں سے بدی اور بدکاری کی ڈیمانڈ کرتے تھے. He was at the wrong side. ارے چونکہ اس کا ٹرسٹ جو تھا غلط خداؤں پر تھا، اس کا بھروسہ، اس کا اعتقاد دیوی دیوتاؤں پہ تھا، اس کا سبب یہ تھا کہ اس کا بھروسہ ایک غلط انسان پر تھا جس کے سبب سے یہ غلط خداؤں کی پیروی میں تھا. اور وہ غلط انسان جس کے اوپر اخیب کا بھروسہ تھا، اس کی بیوی ایزیبل تھی، کیونکہ ایزیبل کے سبب سے یہ بال دیوتا کا پجاری بن گیا، یہ بال دیوتا کی پرستش کرنی شروع کر دی. ابھی چونکہ یہ غلط سائٹ پر تھا اور غلط لوگوں پہ اعتقاد کر رہا تھا، غلط خداؤں پہ بھروسہ کر رہا تھا، غلط انسان پہ بھروسہ کر رہا تھا. That is the time. یہ وقت تھا کہ اب خداوند اس کو ایک سبق سکھاتا کہ what is the right way، کہ کس پر بھروسہ کرنا مناسب ہے اور کس پر بھروسہ کرنا نامناسب، غیر مناسب ہے. خداوند نے اپنے بندہ ایلیا کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ 3.5 سال تک آسمان بند رہے گا اور زمین پر ایک بوند پانی کی بھی نہیں ٹپکے گی. غلط انسانوں پر اور غلط خداؤں پر بھروسہ کرنے سے اس شخص نے نقصان اٹھایا. اور بعض دفعہ بتھیرے ایسے خداوند کے لوگ ہیں جو خداوند پر بھروسہ کرنے سے کہیں زیادہ دنیا کے لوگ اور دنیاوی سورسز پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور that is the reason کہ جب وہ دنیاوی سورسز پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. جب ایلیا نے اخیب کے حضور میں اس میسج کو کنڈکٹ کیا، اس پیغام کو پہنچایا کہ آسمان بند ہو جائے. آسمان بند ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی بارش نہیں آئے گی. بارش نہ آنے کا مطلب کہ فصلیں نہیں پکیں گی، اور فصلیں نہ پکنے کا مطلب یہ you will be financially disturbed. ارے تم معاشی طور پر ڈسٹرب ہو جاؤ کہ تمہارے معاشی حالات جو ہیں وہ خطرے میں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اخیب بادشاہ نہ صرف مینٹلی ڈسٹرب ہوا، وہ فائنینشلی بھی ڈسٹرب ہوا. اور آج بھی اگر خداوند کے لوگ مینٹلی یا فائنینشلی ڈسٹربنس کا شکار ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ شاید خداوند کے وہ لوگ جو مینٹلی اور فائنینشلی ڈسٹربنس سے دوچار ہیں، ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے کہیں زیادہ دنیا کے لوگ اور دنیاوی سورسز پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند آپ کو سزا کے طور پر ان تکلیفوں میں ڈال رہا ہے. ارے نہیں، خداوند کے حضور میں جھکیے اور خداوند کو بلیم کرنے کی بجائے خداوند سے یہ پوچھئے کہ میں کہاں پر غلط ہوں، میری کہاں پر غلطی ہے. تو مجھ پر میری کمیوں، میری کمزوریوں، میری غلطیوں کو ظاہر کر. کیونکہ خداوند کے حضور میں جھکنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا اور اپنی خطاؤں کو مان لینے سے خداوند جو کہ مہربان ذات ہے، ارے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بچوں کو بخشتا، بحال کرتا اور انہیں پھر سے ریسٹور کرتا اور پھر سے ایک نئے آغاز کرنے کا موقع دیتا ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، ارے آسمانی باپ کے پاس ہمارا ایک ایسا وکیل موجود ہے جو ہر پل ہر لمحہ ہماری شفایت خداوند کے حضور میں کرتا رہتا ہے. ہمارا ایک ایسا سردار کاہن ہے جو ہماری تمام غلطیاں معاف کرنے میں قادر ہے. He is a loving God. جب خداوند کے لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے خداوند کے حضور میں سرنڈر کرتے، جھک جاتے ہیں، رانگ سائڈ سے اباؤٹ ٹرن ہو کے رائٹ سائڈ پر آ جاتے ہیں اور پورے طور پر خداوند پر توکل کرتے ہیں، تو خداوند اپنے بچوں کو بحال کرتا ہے. آمین. پہلی بات سائڈ، دوسری بات سپلائی. جیسے ہی ایلیا نے میسج کو کنڈکٹ کر دیا بادشاہ کے پاس، دوسری آیت میں اگلی بات خداوند ایلیا کو کہتا ہے، چینج یور لوکیشن. خداوند نے ایلیا کو وہ جگہ چھوڑ دینے کے لیے کہا، اور یہ جگہ چھوڑنے میں ایلیا کی بہتری تھی. بعض دفعہ خداوند اپنے لوگوں کو لوکیشن چینج کرنے کے لیے خود کہتا ہے، کیونکہ
بعض دفعہ لوکیشن چینج کر لینے میں ہی خداوند کے لوگوں کی بیٹرمنٹ ہے، بھلائی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایلیا کی بھلائی کے لیے ہی خداوند نے مناسب جانا کہ ایلیا کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی لوکیشن چینج کرے. خداوند کہہ رہا ہے کہ یردن کے پاس قریت کے نالے کے پاس چلا جا. خداوند نے اپنے بندہ سے کہا کہ موو، ہٹ جا، چلا جا. اور یاد رکھیے گا کہ جب جب خداوند اپنے بندوں کو منظر عام سے ہٹاتا ہے، انہیں سائڈ پہ کرتا ہے، تو یہ خداوند کے غضب اور خداوند کے ججمنٹ کی ایک تصویر ہے. جب جب کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خطے میں خداوند نے نبیوں کو بھیجا، اپنے خادموں کو بھیجا، اس کا مطلب یہ کہ خداوند وہاں کے لوگوں کی بہتری اور روحانی ترقی چاہتا ہے. لیکن جب جب خداوند نے اپنے لوگوں کو منظر عام سے ہٹانے کی اور سائڈ پر کرنے کی کوشش کی، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب خداوند وہاں کے لوگوں اور اس خطے کی ججمنٹ کرنے والا ہے. روئے زمین پر جب خداوند نے طوفان لانا تھا تو خداوند نے نوح سے کہا موو، ارے تو ہٹ جا. جب سدوم اور عمورہ کی بربادی ہونی تو خداوند نے لوط اور اس کے خاندان سے کہا موو، ارے تم ہٹ جاؤ گے. خداوند جب جب اپنے لوگوں کو جہان سے الگ کرتا ہے، that is the sign کہ خداوند اب ججمنٹ کرنے والا ہے. اور مسیحی ایمان کے مطابق ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب خداوند اس روئے زمین کی ججمنٹ کرے گا، اس سے پہلے کہ ججمنٹ ہو، خداوند اپنی جلالی کلیسیا کو اس زمین سے ہٹا لے گا. He will move. ارے وہ اپنی دلہن کو ہٹا لے گا اور یہ جلالی کلیسیا اس جہان کو چھوڑ کر آسمان میں ہوا میں اڑ کر اپنے دلہا کا استقبال کرے گی. جلالی کلیسیا کا اس روئے زمین سے ڈس اپیئر ہو جانا، آسمان میں بادلوں میں اڑ کر اپنے دلہا کے پاس چلے جانا، اس جہان کے لیے یہ میسج ہوگا کہ اب خداوند کی ججمنٹ ہونے والی ہے. خداوند نے یہاں پر اپنے بندے کو جب منظر عام سے ہٹا دیا، that is the sign کہ خداوند اب ججمنٹ کرنے والا ہے. اور خداوند نے اپنے بندے کے لیے strange sources کا استعمال کیا. What a supply. خداوند کا کلام کیا رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے کہ میں نے کووں کو حکم دیا ہے. کووں کو حکم دیا ہے، کوئی اور پرندہ کیوں نہیں؟ خداوند نے بڑے عجیب طریقے سے اپنے بندہ ایلیا کے لیے سورسز کو پرووائڈ کیا. غور کیجئے، خداوند نے کووں کو یہاں پر استعمال کیا اور کوئی پرندہ استعمال نہیں کیا. کوا بائی نیچر یہ خود غرض، یہ سیلفش برڈ ہے. کوے جو ہے یہ فرینڈلی برڈ بھی نہیں ہے، یہ انسانوں کے پاس نہیں آتے، یہ فرینڈلی نہیں ہے. دوسری بات، کوے جو ہے چھین کے کھانے والے ہیں. جب تک کووں کے بچوں کے پر نہیں نکلتے، کوے اپنے بچوں کو فیڈ کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کے پر نکل آتے ہیں، کوے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اڑنا سیکھے اور اپنے لیے خوراک خود ہی ڈھونڈ کے لائے. کوا وہ پرندہ ہے جو شریعت کے مطابق ناپاک ہے. کوا وہ پرندہ ہے جو چھین کے کھانے والا ہے. He is a selfish bird. کوا وہ پرندہ ہے جو مردار میں سے کھاتا ہے. اور خداوند نے ایسے پرندے کا چناؤ کیا کہ اس کے بندہ ایلیا کی ضرورتیں پوری ہو سکے. اب غور کیجئے، کوا جو ہے وہ سیلفش ہے، کوا جو ہے وہ بدنام پرندہ ہے. nobody like، ارے اس پرندے کو کوئی پسند نہیں کرتا. کوا شریعت کے مطابق ناپاک بھی ہے. کوا اینٹی سوشل ہے، یہ دوسرے پرندوں کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے، یہ اینٹی سوشل برڈ ہے. کوا جو ہے سیلفش برڈ ہے، کوا جو ہے بدنام برڈ ہے. کوا جو ہے کسی کو فیڈ نہیں کر سکتا، اپنے بچوں کو بھی وہ فیڈ نہیں کرتا. اس کے باوجود خداوند نے اس پرندے کو وسیلہ بنایا اپنے بندے کے لیے. اور میں غور کر رہا تھا خداوند کے کیسے عجیب کام ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے صبح اور شام گوشت اور روٹی دن چ 2 باری گھر بیٹھے ڈلیوری ہو رہی ہے. یہ میکڈونلڈز، پیزا ہٹ، KFC، انہوں نے ڈلیوری، ہوم ڈلیوریاں آج سٹارٹ کی ہیں.
देखो खुदावंद ने कई साल पहले तो काम स्टार्ट किया एलिया नू, पास्टर एलिया नू कार बैठे डिलीवरियां पहुंच रही हैं। उसको मीट भी मिल रहा है, उसको ब्रेड भी मिल रही है, उसको गोश्त भी मिल रहा है, उसको रोटी भी मिल रही है, और कौवे ये डिलीवरी का काम कर रहे हैं। ये ऐसा सोर्स था जिन्हों वेख के एलिया ते उंज कचीचियां वटदा होना की आ गया। लेकिन जब वो अपनी जरूरतें पूरी होती हुए देखता था, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता था, सोर्स कोई भी हो, लेकिन शुक्रगुजारी इस बात की है कि मेरी जिंदगी में खुदावंद का वादा पूरा हो रहा है। बाज़ दफा खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी में भी ऐसा ही करता है। अरे वो लोग जो सोसाइटी में रद्द किए हुए हो, बदनाम हो, जिन्हें कोई पसंद ना करता हो, और जिनकी आदत लोगों को पसंद ना हो, जिनके तौर तरीके लोगों को पसंद ना हो, जो एंटी सोशल हो, या जिनकी मेंटालिटी शायद अच्छी ना हो, जो सेल्फिश भी समझे जाते हो, बाज़ दफा वो लोग जिनका इमेज सोसाइटी में अच्छा ना हो, खुदावंद ऐसे लोगों को ही चुन लेता और अपने लोगों के लिए बाइसे वसीला बनाकर इस्तेमाल करता है। यह मुमकिन है कि शायद आपकी जिंदगी में आने वाला भी कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा वसीला, कोई ऐसी शख्सियत जो आपको तो नापसंद हो, लेकिन उसके वसीला से खुदावंद जो है अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करता हो। डोंट लुक एट द सोर्स, अरे वसीला को मत देखिए, सिर्फ इस बात के लिए शुक्रगुजारी कीजिए कि आपकी जिंदगी में जो वादा खुदावंद ने किया, उसने उस वादे को पूरा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अरे उसने अपने वादा के मुताबिक हर तरह के हालात में आपकी सारी जरूरतों को पूरा किया। आमीन। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बात पे गौर कीजिए कि कौवे ही क्यों, कोई और परिंदा क्यों नहीं? खुदावंद चाहता तो किसी और परिंदे को हुक्म देता, वो भी आ जाता, लेकिन यहां पर खुदावंद ने एलिया की मदद के लिए कौवों को ही क्यों प्रिपेयर किया? क्योंकि ये एलिया के लिए एक टीचिंग मोमेंट भी था। खुदावंद चाहता था कि लोग जिस शख्स को एलिया तिशबी के नाम से जानते हैं, जब इस ट्रेनिंग सेशन में से निकलेगा, जब इस सारे टेस्ट को पास करेगा, तो इसी एलिया को लोग एलिया तिशबी नहीं बल्कि एलिया मर्द खुदा के नाम से याद करेंगे। इट वॉज अ टीचिंग मोमेंट। एलिया वो शख्स था जो कि बड़ी जज्बाती तबीयत का आदमी था और इसको बड़ी जल्दी गुस्सा भी आता था। गुनहगार के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो उसको सजा दी जाए, तो या तो उसकी रूह को, उसके दिल को जीत लिया जाए। लेकिन एलिया ऐसी शख्सियत का बंदा था, इसको गुस्सा बड़ी जल्दी आता था। इसने मैसेज कंडक्ट किया बड़े जोश, बड़े जज्बे के साथ, और ये बड़ा अपसेट था। लेकिन खुदावंद ये चाहता था कि ये अपने गुस्से को एक साइड पर रखे और इस बात को समझे। खुदावंद ने ऐसे परिंदे का इंतखाब किया जो शरीयत के मुताबिक नापाक है। उसके वसीला से खुदावंद ने एलिया की जरूरतों को पूरा किया। इट वॉज अ मैसेज फॉर एलाइजा। ये एलिया के लिए एक पैगाम था कि वो परिंदा जो अपनी तबीयत के एतबार से तो खुद गर्ज है, एक खुद गर्ज परिंदा तेरी सारी जिस्मानी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो तू मर्द खुदा होते हुए वो लोग जो गुनाह में हैं उनकी रूहानी जरूरतें क्यों नहीं पूरी कर सकता? अरे मैं खुदावंद कुर्बानी से ज्यादा रहम को पसंद करता हूं, और तुझसे मैं यही तवक्को करता हूं कि तू गुनहगार की सजा से कहीं ज्यादा इस बात के ऊपर फोकस करे कि किस तरह से उनके दिलों को, उनकी रूहों को खुदावंद के लिए जीता जाए। इट वॉज द मैसेज फॉर एलाइजा। अरे एलिया के लिए पैगाम था ये कि खुदावंद चाहता था कि इस सारे पीरियड में से गुजरते गुजरते इसकी सोच, इसका दिल और इसकी तबीयत भी बदलती जाए। पहली बात साइड, दूसरी बात सप्लाई, और तीसरी बात सीक्रेट। अब गौर कीजिए इन आयात के ऊपर। यहां पर लिखा हुआ कि कुरैत का नाला कुछ अरसे बाद सूख गया। ये कुरैत का नाला जिससे एलिया पानी पीता था, ये उसके लिए सोर्स ऑफ लाइफ था। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए ये नाला सूख गया, और ये नाला रातों रात नहीं सूखा, बल्कि हर रोज आहिस्ता 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 पानी जो है वो कम होता जा रहा था, और एलिया हर रोज देख रहा था।
لیکن اس موقع پہ ایلیا ایک ایسے پوائنٹ پہ تھا جہاں پر یہ خداوند کے علاوہ اور کسی پہ بھروسہ کر ہی نہیں سکتا تھا. There is no any source. اور بعض دفعہ خداوند اپنے لوگوں کو ایسے پوائنٹ پر لے آتا ہے, بعض دفعہ زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں پر آپ صرف خدا تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے, کیونکہ خدا کے علاوہ وہاں پر اور دوسری آپشن دکھائی ہی نہیں دیتی. And it was a teaching moment. ارے ایلیا کے لیے یہ سیکھنے کا عمل تھا. غور کیجئے اس مرد خدا سے, ایلیا خدا کا بندہ, ارے یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا, خداوند کی آواز, خداوند کا کلام لینے والا, خداوند کی تابعداری میں رہنے والا. خداوند نے ایلیا سے کلام کیا, ایلیا نے اس کلام کو ریسیو کیا. خداوند نے ایلیا سے کہا کہ بادشاہ کے حضور میں میرے پیغام کو لے کے جا, تو ایلیا تابعداری سے بادشاہ کے حضور میں خداوند کے پیغام کو لے کے گیا. خداوند نے ایلیا سے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دے, تو ایلیا نے وہ جگہ چھوڑ دی. خداوند نے کہا قریت کے نالے کے پاس چلا جا, تو ایلیا نے قریت کے نالے کے پاس جا کر زندگی گزارنی شروع کر دی. خداوند نے ایلیا سے کہا کہ اب کوے تجھے خوراک مہیا کریں گے, تو ایلیا نے خداوند کے اس سورس کو, اس وسیلے کو ایکسپٹ کیا. ان سب کے باوجود, خداوند کے کلام سننے کے باوجود, خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے کے باوجود, دعائیں کرنے, روزے رکھنے, وفاداری اور تابعداری سے خداوند کے ساتھ ساتھ خداوند کی حضوری میں رہنے کے باوجود, غور کیجئے ایلیا کی زندگی پر ارے قریت کا نالا سوکھ گیا. یہ مرد خدا ہے, اور کہیں پر بھی ان پیسیجز میں ایلیا خداوند سے کوئی آرگیومنٹ کرتا, شکوے شکایتیں کرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا. بڑی ایمانداری سے خداوند کے حکموں کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیے ایک دن قریت کا نالا سوکھ گیا. ارے وہ سورس, وہ وسیلہ جاتا رہا, یہ اس کے لیے سورس آف لائف تھا, لیکن اس کے باوجود قریت کا نالا, اس کا پانی سوکھ گیا. بعض دفعہ ایمانداروں کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے, اس کی تابعداری میں وفاداری سے خداوند کے حضور میں جھکتے ہوئے, دعائیں کرنے کے باوجود, روزے رکھنے کے باوجود, خداوند کے کلام کو سن کر اس کی پیروی کرنے کے باوجود, ایمانداروں کی زندگی میں بھی بعض اوقات قریت کے نالے سوکھ جاتے ہیں. ارے وسیلے ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اپرچونٹیز, جابز ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ شاید ہر جگہ دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ بھی ایسی ہی صورتحال سے دو چار ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات آپ سے ناراض ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پیسج پہ غور کیجئے, آئیے دیکھیے اور ملیے ایلیا مرد خدا سے. خداوند کے ساتھ ساتھ تابعداری اور وفاداری سے چلنے کے باوجود قریت کا نالا سوکھ گیا. لیکن اس نالے کے سوکھ جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند ایلیا سے ناراض تھا, بلکہ یہ تو اس بات کی علامت تھی, اس بات کا نشان تھا کہ خداوند نے ایلیا کے لیے پہلے سے بھی زیادہ بہتر اور مؤثر اور زبردست وسیلہ تیار کر رکھا ہے. اور خداوند اپنے لوگوں کی زندگی میں بھی ایسے ہی کرتا ہے. اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے اپرچونٹیز, جابز, وسیلے چھوٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہو, دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہو, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خداوند آپ سے ناراض ہے. ارے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خداوند آپ کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر اور مؤثر اور بہترین وسیلہ تیار کر رہا ہے. اس نے تیار کر دیا ہے, اور اس نے آپ کے لیے ایک اور نئی اپرچونٹی, ایک اور نئے سیزن کا آغاز کر رکھا ہے. پہلے ایلیا نو کان روٹی پہنچاندے سن, اب کی بار خداوند نے ایلیا کے لیے پہلے سے زیادہ بہتر سورس پرووائڈ کیا. اب اس کے لیے ایک بیوہ روٹیاں پکا رہی ہے. پہلے یہ قریت کے نالے سے پیتا تھا, اب یہ مٹکے سے پانی پی رہا ہے. مطلب خداوند نے اگر قریت کا نالا سوکھ گیا تو اب کی بار ایلیا کے لیے پہلے کی نسبت زیادہ بہتر وسیلہ بنایا. اگر ایماندار ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں بھی شاید کوئی ایسا ہی سورس
जो कुरैत के नाले की तरह का था वो सूखता हुआ नजर आ रहा है। डोंट थिंक गॉड इज एंग्री, अरे खुदावंद आपसे नाराज नहीं है, बल्कि खुशी कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए, शादमान हो जाइए कि खुदावंद ने पहले के निस्बत अब की बार आपके लिए पहले से ज्यादा बेहतर वसीले का इंतजाम कर रखा है। हालेलुया। आप इस सारे सीक्वेंस पर गौर कीजिएगा। जब ये कुरैत के नाले पर था तो कौवे रोटी पहुंचा रहे हैं, और जब कुरैत का नाला सूख गया तो एक गैर यहूदी बेवा उसको खुराक दे रही है। मतलब कौवे जो कि शरीयत के मुताबिक नापाक थे, नापाक परिंदे खुराक मुहैया कर रहे हैं, और एक गैर यहूदी बेवा वो उसके लिए खुराक का इंतजाम कर रही है। परिंदा और वो बेवा गैर कौम की तस्वीर है, और एलिया बनी इस्राएल कौम की तस्वीर पेश कर रहा है। तो खुदावंद की तरफ से एलिया के लिए मैसेज ये था कि वो वक्त आने वाला है कि जब खुदावंद गैर कौम वालों को बनी इस्राएल कौम के लिए बाइसे वसीला, बाइसे बरकत बनाकर इस्तेमाल करेगा। और आज ऐसे ही है। ये गैर कौम वाले जिन्हें दुनिया नापाक जानती थी, जिन्हें जेंटाइल्स कहा जाता था, दे आर क्रिश्चियंस, अरे ये मसीही लोग हैं। और आज मसीही लोग ही ना सिर्फ बनी इस्राएल कौम के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए बाइसे वसीला और बाइसे बरकत है। आमीन। अरे खुदावंद अपने लोगों के लिए हर तरह के हालात में वसीले मुहैया करना जानता है। बाज़ औक़ात वो बड़े स्ट्रेंज सोर्सेस का इस्तेमाल करता है। शायद इंसानी अकल उसको कबूल ना करे, इंसान इसको समझने से कासिर हो, लेकिन खुदावंद जानता है कि खुदावंद के कलाम में लिखा है वो जो खुदावंद से मोहब्बत करते हैं, खुदावंद हर तरह के हालात में अपने लोगों के लिए भलाई पैदा करना जानता है। और आपके लिए भी खुदावंद के पास पहले से ज्यादा बेहतर सोर्सेज है। ही इज अ प्रोवाइडर। अरे आपके मुस्तकबिल के लिए आपको वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मुहैया करने वाला है। आपके लिए जबरदस्त दरवाजों को खोल रहा है, आपके लिए एक नए सीजन का आगाज कर रहा है। फकत जरूरत इस बात की है कि आप खुदा अल्लाह की जात पर एतकाद रखें और उसके उस खूबसूरत ठहराए हुए वक्त का इंतजार करें। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। ऐ आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए और आपके इस कलाम के लिए। खुदावंद यीशु जी, हम अपने आप को आपके मस्मा में लाते हैं, हम मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी कि आप ही हो जो खुदावंद हमारे लिए जबरदस्त वसीलों को मुहैया करते हो और बेहतरीन तौर पर रास्तों को खोल देते हो, दरवाजों को खोल देते हो। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और तमाम जाने जो आपकी आवाज को सुनती है, खुदावंद यीशु जी मिन्नत करते हैं अपने बच्चों को छुइए और अपने कलाम के सबब से बड़ी तकवीर दीजिए खुदावंद। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू।